قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں۔ قیامت کے دن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا، نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب، جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام۔ اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا، اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں۔ اور اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا۔ قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ظہر میں 10 رکعتیں پڑھی ہیں 12، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہاری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملے گا، اسی طریقے سے دیکھیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کے اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔
یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ وَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ اے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ وَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ان کے پتن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50۔ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے، پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کا 40، کا ابھی بھی زیادہ اور کم کراؤ، کتنی رہ گئی؟ 30، یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ، اب کتنی رہ گئی؟ 20، یہ بھی زیادہ ہے، پھر جاؤ، پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10، یہ بھی زیادہ ہے۔ اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے، نہیں نہیں پھر جاؤ، پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کا 5، کب پھر جاؤ، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی، پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں اب نہیں جاؤں گا، 5 وقت کی فرض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارا کیسے جائے، اس وقت اور اس حالات میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ان حالات کے مطابق انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اس طریقے سے زندگی تمہاری چاہتا ہے، اس طرح گزارو۔ گھر میں کس طرح گزارو،
پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح گزارو، جانوروں کے ساتھ کس طرح گزارو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح گزارو، رات کس طرح گزارو، دن کس طرح گزارو، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اسی لیے آپ اصول دیکھیں گے، ضابطہ دیکھیں گے تو ایک ضابطہ کہیں نہیں بدلتا ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مول منتر ایک ہی تھا، سب کا کلمہ ایک ہی تھا۔ اور دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، بتا دیجئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آؤ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک، سب کا مول منتر ایک۔ نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن پہلے جز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ مول منتر ہے پہلا زندگی گزارنے کے اصول کہ سب سے پہلے اس رب کو اپنا رب مانو اور عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر انتقال تک اگر کسی نے تمہارا خیال کیا ہے تو وہ ذات ہے صرف اللہ کی، اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پرستش بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پیشانی جھکائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ سب کا مول منتر ایک ہی رہا۔ ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اللہ کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، زندگی کے اصول بتانے والا بھیجا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے شادی کرو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیسے سو۔ یہ ساری چیزیں تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہو، جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین یہ سکھانے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر۔ ایسے کرو، یہ بتائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے زندگی کے اصول بتانے کے لیے، زندگی کے ضابطے بتانے کے لیے۔